اور آج تو ویسے بھی مولا کا اور مولا کے ساتھیوں کا سویم ہے، اور جب کسی کا سویم ہوتا ہے نا تو پھر گھر والے انتظام کرتے، رشتہ دار، ملنے والے، محلے والے، دوست سب سویم کی فاتحہ کے لیے گھر پہ آتے۔ سویم کسی ایک کا ہو نا تو ایک کو پرسہ دیا جاتا، اور سویم اگر 72 کا ہو، اللہ اکبر۔ عزیزو، محرم کی 12 تاریخ ہے، بس یہ سوچ کے پرسہ دیجئے کہ کربلا کی ساری مائیں منتظر ہیں، ہے کوئی ہمارے بچوں کا پرسہ دینے والا؟ ارے 9 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ، اور کیا آپ ان کی ماؤں کو پرسہ نہیں دو گے؟ اللہ اکبر۔ اور کتنی بے دردی سے شہید کیے گئے کہ ماں کی آنکھوں کے سامنے بچوں کے گلے کاٹ دیے گئے۔ واہ غربتا، ماتم داران مظلوم کربلا۔ آج دل چاہتا ہے ایک ایسی ماں کا تذکرہ مکمل کروں۔ اس ماں کے بارے میں یہ جملہ ہے کہ خدا نے آپ کو 5 اولادیں عطا کی تھی، البتہ 3 اولادوں کا تذکرہ تاریخ میں وضاحت سے نہیں ہے۔ ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام عباس، ایک کا نام اون، ایک کا نام محمد، بیٹی کا نام کلثوم۔ 5 اولادیں جناب زینب کو، کربلا کی واحد خاتون ہیں۔ میں یوں کہوں کہ اگر نسائے کربلا کی قدوہ جناب زینب کبریٰ، تو حسین کے انتخاب کو اصحاب کا نام دوں تو خواتین کے انتخاب کو زینب کا نام دوں۔ کیا انتخاب تھا، اللہ اکبر۔ جناب زینب کبریٰ رات میں، عاشور کی رات میں بہت پریشان ہیں، اور یہ پریشانی استقامت کے کم ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ ایک فطرت کی پہچان ہے۔ حسین سے اتنی محبت ہے کہ کہیں پہ سکون نہیں ملتا۔ بےتاب ہو کر اپنے بھائی کو بلوایا اور فرمانے لگی، بھیا میں اکبر کے پاس جاتی ہوں کہ شاید اکبر کو دیکھ کے سکون مل جائے، پھر سوچتی ہوں اکبر تو آپ سے پہلے قربان ہو جائیں گے۔ اے بھیا میں قاسم کے پاس جاتی ہوں، اے بھیا میں عباس کے پاس جاتی ہوں، مجھے کہ سکون نہیں مل رہا۔ اصغر کے پاس جاتی ہو تو وہ تو گہوارے بے ہوش پڑا ہوا ہے، آپ مجھ سے کوئی ایسی بات کر دیجئے جس سے مجھے سکون مل جائے۔ امام نے بہن کو سمجھانا شروع کیا کہ بہن ہم سے بہت بہتر تھے نانا رسول خدا۔ ایک دن تو ایسا آیا نا کہ ہم یتیم ہو گئے، نانا کا جنازہ اٹھانا پڑا۔ ہم سے بہت بہتر تھی ماں فاطمہ زہرا، ایک دن تو ایسا آیا تھا نا کہ ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھنا پڑی تھی، اور رات کے اندھیرے میں ماں کا جنازہ اٹھایا تھا۔ بہن ہم سے بہت بہتر تھے بابا، ایک دن تو ایسا آیا کہ کوفے میں بابا کا سر شگافتہ ہو گیا اور ہم یتیم ہو گئے، ہمارے سروں پر سے ہمارے بابا کا سایہ چھین لیا گیا۔ پھر رو کے فرماتے تھے، بہن ہم سے بہت بہتر تھے بھیا مجتبیٰ، لیکن ایک دن تو ایسا آیا کہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے خون کی الٹیوں میں برتن میں نکلتے ہوئے دیکھے تو بھائی چلے گئے، تو بہن ایک دن تو ایسا برحال آنا ہے کہ ہم بھی چلے جائیں گے۔ امام نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، جناب زینب کبریٰ فرمانے لگی، بھیا
اتنا بتا دیجئے کہ کیا کوئی بھائی اپنی بہن کو موت کی خبر یوں بھی دیتا ہے؟ امام نے بہن کے پیشانی مقدس کو اپنے شانے پہ لگا لیا، فرمایا بہن جتنا رونا ہے آج رو لو، کل مت رونا، کل روتے ہوئے بچوں کو سنبھال لینا، روتی ہوئی بیواؤں کو سنبھال لینا۔ ہمارا سلام ہو آن محمد کی ماں زینب کبریٰ کہ جنہوں نے ایسا سنبھالا کہ تاریخ بتاتی۔ جب آن محمد کی لاشیں لائے ہیں میرے مولا تو تمام بیبیوں نے مل کے چاہا کہ جناب زینب کو پرسہ دیں۔ فرمانے لگیں بیبیوں یہ تو فدیہ تھے اور فدیے کا پرسہ نہیں لیا جاتا، دعا کرو میرا بھائی سلامت رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے حمید ابن مسلم 11 محرم کو جب قافلہ کربلا سے لے جایا جا رہا تھا اسیر بنا کے، تو ہر بیوی اپنے شہید کی لاش پر سے رخصت ہوئی۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ سب پر تو بیویاں بیان کر رہی ہیں، 2 بچوں کی لاشیں ایسی ہیں جن پر رونے والا کوئی نہیں۔ کہتا ہے میں نے غلاموں سے پوچھا یہ کس کے بچے رہ گئے، ان پہ رونے والا کوئی نہیں ہے؟ تو بتایا غلام نے کہ یہ زینب کے لاڈلے ہیں آن محمد۔ پوچھا بی بی کہاں رہ گئی؟ کہا بی بی اپنے بھائی کی لاش پر۔ ارے کربلا میں نہ لاشوں کے آنے پر ماتم کیا، نہ کربلا سے جاتے ہوئے بچوں کی لاشوں پہ ماتم کیا، یہاں تک کہ قافلہ کوفے سے ہوتا ہوا شام تک پہنچا۔ زندان شام میں سارے مصائب برداشت کیے، بس ایک ہی ذکر تھا، واہ حسین یا حسین۔ اور جب شہیدوں کے کٹے ہوئے سر واپس کیے گئے، ہر ایک بی بی آگے بڑھ کر اپنے شہید کا سر گود میں لیتی تھی۔ ہائے قاسم کا سر آیا، ام فروہ آئی ہے لینے کے لیے، اکبر کا سر آیا، ام لیلہ آئی ہے، اصغر کا سر آیا، ام رباب آئی ہے، لانے والا 2 ننھے ننھے بچوں کے سر لایا۔ ارے ان کو لینے والا کوئی آگے نہ بڑھا تو کہتا تھا مولا سجاد سے، مولا کیا ان بچوں کی ماں راستے میں انتقال کر گئی؟ کوئی آتا کیوں نہیں لینے کے لیے؟ امام نے فرمایا ایسا نہ کہنا، آواز ہی پھوپھی اماں آئیے آن محمد کے سر آ گئے۔ فرماتی تھی بیٹا سجاد آپ بتائیے دکھیاری بھائی کا ماتم کرے یا بچوں کا ماتم کرے؟ اللہ اکبر۔ رونے والوں قافلہ پلٹ کے واپس کربلا آیا 40 منانے کے لیے، حسین کا ماتم تو کیا، بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ ہائے زینب کبریٰ اپنی ذمہ داری منصب کو ایسے نبھایا، اگر خود رونے بیٹھ جاتی تو کون سنبھالتا ان بیویوں کو جن کے پیارے ذبح ہو گئے؟ اس لیے اپنی مامتا پر اپنے مقصد کو اہمیت دے دی۔ لیکن ہائے جب قافلہ واپس مدینے پہنچا، امام سجاد نے کچھ دنوں کے بعد فرمایا پھوپھی اماں ذرا گھر ہو آئیے، ہو سکتا ہے عبداللہ بھی آپ کے قدوم کے منتظر ہوں۔ 18 بھائیوں کی بہن نہ کبھی اکیلے آئی تھی نہ کبھی اکیلے گئی تھی۔ ارے کیسے چلی زینب کبریٰ، قدم رکھتی کہیں اور تھی، پڑتا کہیں اور تھا، آئی ہے اپنے عبداللہ کے گھر میں۔ اور جب گھر میں داخل ہوئی، عبداللہ گھر میں تھے نہیں، جناب زینب کبریٰ صحن خانہ میں ہی بیٹھ گئیں۔ عبداللہ جب کسی کام سے گئے تھے پلٹ کے واپس آئے، گھر میں دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہے۔ رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے،
سب سے قریبی رشتہ اللہ نے بنایا نکاح کی برکت سے، شوہر کا اور بیوی کا۔ ایسا قیامت کا مرحلہ تھا کہ شوہر نہ پہچان سکے، فرمانے لگے اے مستورہ، اے معظمہ، راستہ بھول گئی ہو، کس سے ملنے آئی ہو؟ سر اٹھا کے جناب زینب نے فرمایا وارث نہیں پہچانا۔ ارے اب زینب پہچانے جانے قابل نہ رہی، عبداللہ تڑپ گئے، شہزادی بالکل نہ پہچان سکا۔ اللہ اکبر۔ شہزادی آپ یہاں کیوں بیٹھ گئی؟ یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے، یہاں تو مقام نہیں تھا آپ کا۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا عبداللہ اب زینب سے چلا نہیں جاتا، ارے سہارا دیجیے، سہارا دے کر لے کے چلے۔ فرمانے لگے شہزادی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب رونے لگی، پوچھیں گے اے میرے چچا کے بیٹے کہ بچے کیا ہوئے؟ فرمایا بچوں کا سوال نہیں کرتا، مجھے بڑی تمنا تھی میں کربلا میں آقا حسین کو اس طرح سے دیکھ پاتا کہ میرے مولا نے آخری جہاد کیسے کیا تھا، بس یہ سننا تھا۔ جناب زینب نے اپنے بھائی کا جہاد بیان کرنا شروع کیا، فرماتی ہیں اے چچا کے بیٹے، میرا بھائی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا جب میدان کربلا میں آیا تو اپنے پیاروں کو آواز دیتے تھے آؤ بیٹا علی اکبر آؤ، آ کر بوڑھے باپ کی جنگ تو دیکھ لو، آؤ بھیا عباس آؤ، اجرکم اللہ۔ جناب زینب کبریٰ بیان کرتی تھی کہ ایسا جہاد کیا کہ پورے علاقے میں الامان کی صدائیں بلند تھی، یہاں تک کہ کربلا سے فوجیں بھاگ بھاگ کر کوفے کی دیوار سے ٹکراتی تھی۔ ہائے عبداللہ روتے جاتے تھے، ہائے زینب بیان کرتی جاتی تھی سہارا دے کے حجرے میں لائے ہیں، حجرے میں تو لا کر آئے ہیں، لیکن اب تک تو منصب بہت اہم تھا۔ اکبر کی ماں، اصغر کی ماں، قاسم کی ماں، سب کو دیکھنا تھا، اب زینب اکیلی ہیں۔ سامنے 2 بستر لگے ہوئے دکھائی دیے، ایک طرف اون کا بستر تھا، ایک طرف محمد کا بستر تھا۔ ماں کا کلیجہ ہے، کبھی اون کا باتیں کرنا یاد آیا، کبھی محمد کا مسکرانا یاد آیا، اپنے بازو پھیلا دیے، آؤ میرے پیارے، ماں سے کیوں روٹ گئے؟ آئے کہ ماں